مکان ذاتی ہے, DHA میں ہی, بینک بیلنس, جائیداد, گاڑی اللہ کا دیا سب کچھ ہے, قوم برادری بھی اچھی ہے, والدہ حیات ہیں, والد نہیں ہے. اب آئیے علاقہ لاہور کینٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے بلکہ دنیا بھر سے بہت اچھے لوگ رشتہ کے لیے رابطہ فرماتے ہیں. یہ آپ کے سامنے جو پیش کرنے لگا ہوں, ڈیفنس کا ایک شہزادہ ہے, بہت خوبصورت دراز قد. یہ اپنے گھر لے کے گئے, اپنی والدہ صاحبہ سے ملاقات کروائی, بہت ہی عظیم الشان خاتون, جن کو دیکھ کر بے اختیار مجھے اپنی والدہ رحمت اللہ علیہا یاد آئیں, جن کی دینی خدمات پورے ملک میں دنیا بھر میں اب تک جاری و ساری ہے ماشاءاللہ. ان کی والدہ صاحبہ بھی ایسے ہی اللہ والی, جنہوں نے باتوں باتوں میرے سے پوچھا, بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ میں کیا عمل کروں. اس وقت بھی ہے جی ڈیفنس میں گھر میں LCD لگی ہے, دنیا کی ہر نعمت موجود ہے گھر میں, لیکن وہ ہے جی سب چیزیں بند اور اپنے ذکر اذکار میں اور دعاؤں میں لگی ہیں. تو کہتے ہیں بیٹا مجھے بتاؤ میں کیا وظیفہ کروں, کون سا عمل کروں میں جس سے زیادہ اللہ کو راضی کروں. تو میرے ذہن میں اس وقت یہ ہے کہ اس وقت آپ جو ہے نا, اگرچہ آپ درود شریف اور فلاں عمل وہ سب کرتی ہیں اور کرتی رہتی ہیں ماشاءاللہ, لیکن ایک عمل ہے ایسا جو آپ دنیا سے بھی تشریف لے جائیں گی لیکن وہ عمل باقی رہے گا. وہ ہے دعوت اللہ کا عمل, جس کو قرآن میں اللہ کہہ رہے اس سے بہتر کس کی بات ہے, لوگوں اللہ کی طرف بلائے. پوری دنیا میں سب سے بہتر بڑھیا بات اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسا عمل ہے, ایسا عظیم الشان وظیفہ ہے جو آپ قبر میں ہوں گے, آپ نے بیسیوں کو خیر کی بات پہنچائی. وہ بوڑھی اماں گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی دعوت دے سکتی ہیں, گھر میں کام والی خواتین نظر آ رہی تھی, میں نے کہا ان کو بتاؤ, یہ پتہ نہیں کتنے دن آپ کے پاس مہمان ہے, اس کے بعد پتہ نہیں کہاں ان کی قسمت ان کو لے کے جائے گی. تو ان کو نماز کی, دین کی تلقین کریں, پردے اور حیا کے سارے مختلف دین کی باتیں بتائیں. اور جو ہے اپنے فون پر جو آنے والے رابطے ہیں بیٹیوں کے, بیٹوں کے, باقی جتنے بھی آپ کے عزیز و قارب ان سب کو دین کی بات بتلاؤ. ان کو دین میں جس قدم پہ ہیں, جس سطح پہ ہیں, اس سے آگے بڑھانے کی کوشش کرو. یہ آپ کے لیے وہ صدقہ جاری ہے اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اب ان کے بیٹے میں وہ خوبیاں میں نے دیکھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ خوبیاں کہاں سے آئیں. یہ خوبیاں ماں کی نیک تربیت سے آئیں, بہت اللہ والی نیک. ان کے بیٹے کا نام بھی بہت ماشاءاللہ پیارا نام, جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے. اچھا, ان کی عمر ہے 50 سال, خوبصورت ہیں اور رنگ بھی اچھا ہے. قد ہے 5 فٹ 11 انچ اور وزن ان کا ہے 72 ہے جی 72 kg. اور سمارٹ ہے ماشاءاللہ, بالکل سمارٹ, خوبصورت, کوئی نقص بیماری نہیں, نیشنلٹی پاکستانی, مادری زبان پنجابی, نماز روزے کے ماشاءاللہ پابند. اور ان کا اپنا جو ہے بزنس ہے اچھا, اور اپنا یعنی لاکھوں میں آمدن ہے تقریباً. مکان ذاتی ہے, DHA میں ہی, بینک بیلنس, جائیداد, گاڑی اللہ کا دیا سب کچھ ہے, قوم برادری بھی اچھی ہے, والدہ حیات ہیں, والد نہیں ہے. اب آئیے علاقہ لاہور کینٹ. ان کے کافی سارے بزنس ہیں, مختلف شعبوں سے ان کا تعلق ہے, پراپرٹی ہیں مختلف. ان کا مسلک بریلوی ہے اور فیملی پڑھی لکھی ہے, 3 بھائی 1 بہن, سب شادی شدہ ہیں. بہن بھائیوں میں ان کا آخری نمبر ہے. داڑھی ماشاءاللہ سنت کے مطابق پوری ہے اور زلفیں بھی ماشاءاللہ رکھی ہوئی ہیں. قرآن پاک اور دینی معلومات رکھتے ہیں ماشاءاللہ. ہر فن مولا ہیں, بہت ساری خوبیاں صلاحیتوں کے حامل ہیں. اچھا, جن کی ڈیمانڈ کیا ہے, لڑکی شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ, دونوں لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. بیوہ متعلقہ والے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. عمر 18 سال سے 35 سال تک ہونی چاہیے, یعنی کسی بھی عمر میں رابطہ کریں. رابطہ کرنے کے بعد استخارہ مشورے کے بعد بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے. قد بھی مناسب ہو, آگے کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں. دینی تعلیم ہو تو بہتر ہے. شرافت, دینداری, اطاعت ہو. اطاعت یہ بہت ضروری ہے. ایک اور بیوی میں 1000 خوبیاں ہوں, اطاعت نہ ہو تو بھاڑ میں پھینکنے کے قابل ہے. عورت کی 4 خوبیاں جب ہوتی ہیں تو جنت کے 8 دروازوں سے اس کا استقبال ہوگا آخرت میں. وہ 4 خوبیاں کون سی ہیں؟ پہلی خوبی یہ ہے کہ نماز پڑھے, دوسری ہے روزے رکھے, اور تیسری ہے شوہر کی اطاعت کرے, اور چوتھی ہے وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے. یہ 4 خوبیوں میں سے 2 خوبیاں اللہ کی چاہت کی ہیں, نماز روزہ, اور 2 خوبیاں شوہر کی چاہت کی. تو شوہر کی چاہت کی بھی 2 خوبیاں ہوں گی اور اللہ کی چاہت کی 2 خوبیاں ہوں گی, تو جنت کے 8 دروازوں سے اس کا استقبال ہوگا. اللہ کی چاہت کے مطابق نماز روزے کا اہتمام کرے, شوہر کی چاہت کے مطابق شوہر کی ہے تو شوہر کی بن کے رہے, ادھر ادھر منہ نہ مارے. اور دوسرا کیا کرے, شوہر کی مکمل اطاعت کرے, ہر جائز کام میں اطاعت کرے. ہاں, ناجائز کام کا اگر شوہر حکم کرے تو اس میں اطاعت نہیں بنتی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, خالق کے نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی فرما برداری کی کوئی اجازت نہیں, چاہے وہ شوہر ہو, چاہے وہ باپ ہو, چاہے ماں ہو, چاہے وہ بادشاہ ہو, چاہے وزیر ہو, بڑے سے بڑا افسر ہو, کوئی اطاعت نہیں کریں گے اگر وہ اللہ کی نافرمانی کی بات کریں گے. تو اللہ تعالی ہماری دل سے دعا ہے, اللہ ان کو
अच्छा रिश्ता अता फरमाए। पहली बीवी है लेकिन न होने के बराबर, बच्चे भी हैं, वो भी अपना अपना माशाल्लाह जिंदगी जी रहे हैं, और अल्लाह ताला उनको खुशियां अता फरमाए, खैर बरकत अता फरमाए। इस नई बीवी को हर किस्म की सहूलियात मिलेंगी, हर किस्म की खुशियां मिलेंगी, और हर किस्म, इनको किसी किस्म का लालच नहीं, लेकिन इनकी चाहत अगर खाते पीते घराने की हो, यानी हमसे कम अज कम हमसे वो छीनने की कोशिश न करे, इस किस्म की कैफियत हो तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन गरीब घरानों की खवातीन और उनके लवाहिकीन सरपरस्त हजरात भी राब्ता कर सकते हैं। हमारी दिल से दुआ है अल्लाह ताला हमारे इन भाई को और इन जैसे जो भाई हमसे राब्ता करते हैं सबको खैर के रिश्ते अता फरमाए, और सबकी अल्लाह ताला मुश्किलों को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस वीडियो को शेयर करके इस नेक दिल भाई और इसकी वालदा की दिली दुआओं में आप हिस्सा ले सकते हैं, और इसको नेक जोड़े के जरिए क़यामत तक जो नेक नस्लें वजूद में हैं उसमें आपके लिए बहुत सदका जारी, आखिरत का ज़ख़ीरा और बुलंदी दर्जात का जरिया बन सकती हैं। अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दीजिए ताकि इन भाई की हौसला अफजाई हो जाए।